قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہم تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اسی سے متعلق میرا آج کا واقعہ ہے، ہارون رشید کے دور کا واقعہ ہے کہ وہاب بن عمر جو کہ بہلول دنا کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے پاس دنیا کا ساری عیش و عشرت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی یاد میں فقیری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے اللہ کی یاد میں رہنا پسند تھا اور اس کا نام بہلول دنا پڑ گیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وقف کر رہا تھا۔ اسی ہی دور میں ایک سوداگر جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال کم داموں میں بیچتا تھا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا تھا، اور اس کی اس بات سے ایک یہودی جو کہ بے انتہا نفرت کرتا تھا، اس کو اس کی یہ چیز پسند نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ اہم بلا وجہ ہی جو ہے نا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کی اچھائی کی وجہ سے، تو وہ یہودی بھی کچھ اس قسم کا تھا۔ اس کو اس کی یہ چیز بہت ہی بری لگتی تھی کہ یہ اس طرح کیوں اپنا مال کم داموں میں بیچتا ہے، ہو سکتا ہے اسے نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا، پر پھر بھی وہ اس کی اس چیز سے بڑا بے حد اس کو غصہ آتا تھا۔ تو ایک خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ سوداگر کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اس نے جا کے یہودی سے مدد مانگی۔ یہودی نے اسے کہا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں قرض دینے کو تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ سوداگر نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ جا کے اگر تم نے مقررہ وقت کے مطابق رقم ادا نہ کی تو میں تمہاری جسم کے حصے سے ایک سیر گوشت، کسی بھی حصے سے ایک سیر گوشت لے سکتا ہوں۔ تو اس نے سوداگر کو یہ بات ماننی تھی کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی عزت کا سوال تھا، اس نے ہاں کر دی، پیپر وغیرہ سائن وغیرہ ہو گئے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد اب وہ وقت آن پہنچا کہ سوداگر مقررہ وقت کے مطابق رقم ادا نہ کر سکا۔ یہودی جلدی سے عدالت میں چلا گیا، قاضی کے پاس۔ قاضی نے جب سارا واقعہ، سارا کچھ سنا، سارا پیپر وغیرہ دیکھے، تو قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ دل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ثبوتوں کو دیکھ کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ اسے لکھا ہوا تھا، یہودی نے سائن کیے ہوئے تھے اور سوداگر نے سائن کیے ہوئے تھے یہودی کے اوراق پہ۔ تو پر جو قاضی تھا اس نے فیصلہ تو اس کے حق میں کیا پر حکم نہیں سنایا۔ اس نے بات کو ٹالنے لگا، کبھی کل پرسوں کرنے لگا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سوداگر کا جو ہے نا بھلا ہو، سوداگر اچھا انسان ہے۔ وہاں شہر کے سب لوگ جو تھے وہ سوداگر کے حق میں تھے، پر کیا تھا ان کے پاس کوئی ہے، وہ اس کی مدد کر نہیں سکتے۔ ایسے ہی ایک آدمی نے جا کے بہلول دنا کو سارا واقعہ سنایا، اس کو سارا کچھ بتایا۔ بہلول دنا اپنے لاٹھی اور وہ جو کیا سے کہتے ہیں گٹھلی اٹھائی اور سیدھا قاضی کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اس سوداگر کی طرف سے مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ قاضی نے جلدی سے خوشی خوشی اس کو اجازت دے دی۔ تو قاضی نے جب اس کو اجازت دی تو بہلول دنا نے جلدی سے اس کے پاس گیا، سوداگر کو پوچھا ہاں بھائی تم نے یہ سائن کیے تھے، تم نے کیے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیے، اور مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں نے مطلب ایسے اس سے رقم لی قرض کے طور پر، اور اس کے بعد بدلے میں نے سائن کیے۔ تو بہلول دنا دوبارہ یہودی کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں بھائی تم نے یہ کام، تم اوراق لکھے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس اوراق ہیں، دیکھو تو میں نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا ہاں اس کے مطابق تو تم اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اتار سکتے ہو۔ اور وہ یہ جانتے تھے کہ جب جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹنا چاہتا ہے کہ جس سے کہ سوداگر مر جائے، تو بہلول دنا نے اس کو کہا تم کر سکتے ہو یہ کام، پر ایک بات یاد رکھنا کہ تم نے جسم کا جو ایک سیر صرف گوشت چاہیے، اس ایک سیر سے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، اگر اس دوران اس کا ایک خون کا قطرہ نکلا یا اس کو نقصان پہنچا تو تمہیں قتل کے مقدمہ تم پہ چلایا جائے گا اور تمہیں قتل کی سزا ہوگی۔ تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا، باقی سب لوگ جو تھے وہ خوشی خوشی اس بات کو تسلیم کرنے لگے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ قاضی نے کہا ہاں بھائی تم اس کا ایک سر گوشت اتارنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اس شرط کے اوپر اس کا گوشت نہیں اتار سکتا۔ اوراق میں صرف یہی درج تھا کہ صرف اس نے گوشت اتارنا ہے، اگر وہ خون کا قطرہ نکلتا، کچھ ہوتا، اس کی جان جاتی تو اس کا ذمہ دار وہ تھا۔
تو اس نے کہا جی مجھے یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، تو وہ قاضی نے پھر اس کیس کو رفع دفع کر دیا۔ اس بات سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی ذات کسی کو بچانا چاہتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جو کیسے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی حل اس انسان کے حق میں نکل ہی آتا ہے۔ تو بشرط یہ کہ انسان کا اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں صحیح ہوں تو اللہ میرے حق میں ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر جو ہوتا ہے کیسے کہتے ہیں جھوٹا آدمی ہوتا ہے، اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پر اینڈ پہ جو ہوتا ہے وہ فائدہ سچے انسان کو ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی، آپ اس چیز سے کچھ نہ اپنے زندگی میں کچھ سدھار لے کے آئیں گے۔ جزاک اللہ۔